ڈسکلیمر، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، نہ میں مجلس کا مخالف ہوں، نہ مجھے کسی کی سیاست سے مطلب، نہ میں کسی سیاستدان کا غلام ہوں، نہ کسی کی تائید، نہ کسی کی مخالفت۔ مسلمان ہونے کے ناطے شریعت نے مجھے حق دیا، حسینی ہونے کے ناطے حسینیت نے مجھے حق دیا، بھارت کا شہری ہونے کے ناطے کانسٹیٹیوشن نے مجھے حق دیا، تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے جرنلزم نے مجھے حق دیا کہ میں سوال کروں اور عوام کے سامنے حقائق پیش کروں اور انہیں گمراہی سے بچاؤں۔ میں ہر کسی سے سوال نہیں کرتا کیونکہ ہر کسی سے میرے مذہب اور معاشرے کو فرق نہیں پڑتا۔ میں سوال صرف انہی سے کرتا ہوں جو اپنے آپ کو میرے مذہب اور معاشرے کے ٹھیکیدار بتاتے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب جلسے تقاریر، نیشنل میڈیا ڈیبیٹس اور انٹرویوز کے ذریعے مسلمانوں کے خود ساختہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے کرنے کے جو کام ہے وہ اسد صاحب سے نہیں ہو رہی۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ اسد الدین اویسی صاحب کے اپنے شہر، اپنی ریاست کا ویڈیو ہے، جہاں گو رکشا کے نام پہ قانون کو ہاتھ میں لے کر بیف لنچنگ کی جا رہی۔ اگر یہ شخص مر جاتا اور یہ نیشنل نیوز بنتی تو جب شاید اسد صاحب اس پہ ری ایکٹ کرتے، کیونکہ اسد صاحب تو نیشنل لیول پہ مسلمانوں کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شہروں میں روز ایسا مسلمانوں کو مارنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے رہتی بول کے کیئر نہیں کرتے، اور جہاں تک حیدرآباد کا معاملہ ہے تو روز مسلمانوں کو مارو یا مرو، اپنے کو کیا کرنا ہے کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیونکہ الیکشن میں ایک نعرہ لگا دیے تو سب جذباتی ہو کے اپنی جھولی میں آ جاتے، اس لیے اپنا حیدرآباد شہر اور مسلمان آلویز ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ دوسری ریاست میں اگر یہ ہوتا تو وہاں کے مسلمانوں کو بتانے جلسے کر کے لمبے بھاشن دیتے تھے، نیشنل میڈیا کو بلا کے کنڈیم کرتے تھے، اور ہر الیکشن میں یہ بندے کا نام لے کے اس کو ہر سال بار بار مارتے تھے۔ یہ کوئی یو پی بہار میں اگر ہوتا تو اسد صاحب میڈیا میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کی جنگ چھیڑ دیتے تھے، لیکن جب دیکھ رہے کہ ہر سال اپنے خود کے شہر، اپنی خود کی ریاست میں یہ سب ہو رہا، گو رکشا کے نام پہ دہشت گردوں کی طرح حملے ہو رہے، راتوں میں کھلے عام ہائی ویز پہ گینگ اٹیکس ہو رہے، لوٹ مار چل رہی، روڈوں پہ کھلے عام غنڈہ گردی اور جان لیوا حملے ہو رہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ مارو مرو، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ مرے بعد ہر الیکشن میں تقریر کر کے بار بار نام لے کے میں خود مارتوں کا معاملہ چل رہا۔ جب کبھی بھی پرائیویٹ گینگز ایسے ہی نکل کے مارم پیٹی کرتے، لائیو اسٹاک لوٹ لیتے، ڈرائیورز کے ساتھ مار پیٹ کرتے، گاڑیوں کو تباہ کر دیتے، تو بس اپنے کارپوریٹر اور ایک وہ بیچارے رحمت بیگ صاحب گھٹ گئے، ان کو MLC اس کے واسطے ہی بنا دیے، ان کو پولیس اسٹیشن بھیج دیتے، وہ لوگ نقیب ملت، حبیب ملت کی ہدایت پہ بول کے وہاں جا کے پولیس والوں کو ڈانٹ کے ماڈلنگ کر کے سوشل میڈیا پہ بتا دیتے، پھر شاید کسی دوسرے کی لنچنگ کا انتظار رہتا۔ جو معاملہ ہو رہا اس کو روکتے نہیں، ہو گئے بات پہنچ کے ہم محافظ ہے بول کے بتاتے۔ میں اسد الدین اویسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے نام سے نیشنل اور انٹرنیشنل معاملوں پہ جلسے تقاریر، میڈیا ڈیبیٹس اور انٹرویوز دے کے مسلمانوں کے نام سے سرخیوں میں بنے رہتے، تو پھر آپ مسلمانوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عہدے کا استعمال کر کے
عوامی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھاتے؟ حیدرآباد شہر اور اس کے اطراف بارڈرز پہ ہر سال بقرعید سے پہلے گو رکشا کے نام پہ ان سوشل ایلیمنٹس پرائیویٹ گینگز بنا کے راتوں میں لوٹم لاٹ کرتے، کھلے عام ہتھیار اور لٹاں لے کے گینگز کی شکل میں پھرتے، ہائی ویز پہ گاڑیوں کا پیچھا کرتے، گاڑیاں روک کے اس کے اوپر چڑھ جاتے، لاکھوں روپے مالیتی لائیو سٹاکس لوٹ لیتے، گاڑیاں تباہ کر دیتے اور ڈرائیورز کو پکڑ کے وحشی درندوں کی طرح موب لنچنگ کرتے۔ لیکن آپ اس کے پریونشن کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ پولیس کے سامنے یہ سب ہوتا۔ پرائیویٹ گینگز کو اتنی آزادی ملی ہوئی ہے کہ پولیس کی موجودگی کا بھی انہیں ڈر و خوف نہیں ہے۔ ریزیڈنشیل ایریاز میں روز راتوں میں فیملیز جا رہے سو روک کے پولیس گاڑیاں چیک کرتی، سب کو گاڑیوں سے نیچے اتار کے 25 سوالہ کرتے، کدھر سے آ رہی، کدھر جا رہی، اتنی رات کو کئی کو نکلے، جانے آنے میں اتنی رات کئی کو ہو گئی، گاڑی کے ڈاکومنٹس کدھر ہے، لائسنس کدھر ہے، نمبر پلیٹ ایسی کئی کو ہے، گاڑی کی ڈکی میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، گاڑی میں رکھا ہوا سامان کیا ہے، یہ سو باریکی سے چیکنگ ہوتی۔ لیکن گو رکشا کے نام پہ جو راتوں میں گینگز نکل رہی، نہ انہیں کوئی روک رہی، نہ ان سے کوئی سوال ہو رہا، کھلے عام گینگز کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، گاڑیوں میں مار پیٹ کا سامان ہے، ہائی ویز پہ ٹرکس کا تیزی سے پیچھا کر رہی، پولیس کے سامنے لنچنگ ہوتی، نہ ان سے کوئی سوال ہو رہا، نہ انہیں کوئی روک رہی، نہ ان پہ لاٹھی چل رہی، پولیس کے سامنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کانسٹیٹیوشن کے دھجیاں اڑا دے رہے، لیکن اسد صاحب خاموش رہتے، کوئی پریونشن پلان نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ سمجھ میں تو یہی آتا کیونکہ یہ میٹر نیشنل لیول کا نہیں ہے۔ اگر نیشنل لیول کا رہتا تو ہر جلسے، ہر تقریر میں اخلاق کو مارے، اخلاق کو مارے، پہلو خان کو مارے، جنید کو مارے، ناصر کو مارے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے، مر گئے بعد مارے 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 بول کے جلسے تقریریں اور میڈیا ڈیبیٹس کرتے، مارے مارے مارے، ہو مارے، سب کو نیوز معلوم ہے، لیکن آپ کئی کو مارے مارے بول کے نیوز سناتے، مارے مر گئے، سب کا خاندان اجڑ گیا، آپ کیا کرے وہ بولیے۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو چھوڑیے دوسری ریاستوں کا، اپنی ریاست، اپنے شہر میں اس کی روک تھام کے لیے آج تک آپ کیا اقدام اٹھائے؟ مارے کے بعد تو کوئی بھی پولیس اسٹیشن جا کے مرہم پٹی کر کے ویڈیوز بنا لے سکتے، مر گئے کے بعد میں جا کے ان کے خاندان کو کوئی بھی پرسہ دے لے کے ویڈیوز بنا لے سکتے، لیکن جیتے جی غنڈہ عناصر کے گینگ سے جان و مال کو بچانے آپ حکومتی سطح پر کیا اقدام کیے؟ آج تک کیا قانونی کاروائی ہوئی؟ کتنے گینگز کو روکا گیا؟ کتنے پکڑے گئے؟ کتنوں کو سزا ہوئی؟ کتنے بار یہ معاملے کو لے کر سی ایم سے ریپریزنٹ کرے آپ؟ ہر سی ایم آپ کا دوست رہتا، اکبر صاحب کے تو بچپن کے دوستاں رہتے، پھر بھی آپ کے اپنے شہر میں، اپنی ریاست میں ان سوشل پرائیویٹ گینگز کی دہشت گردی، غنڈہ گردی کھلے عام کیسے عروج پہ ہے؟ ہر سال بقرعید سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے پرائیویٹ گینگز روڈوں پہ نکل کے کانسٹیٹیوشن کے کھلے عام دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں؟ کسی بھی پرائیویٹ گینگ کو آرگنائزیشن کے نام پہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کیسے مل رہی؟ گو رکشا کے نام پہ جو پرائیویٹ گینگز آتنک پھیلائے ہوئے ہیں ان پر سخت قانونی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جو آرگنائزیشنز قانون کو کھلے عام اپنے ہاتھ میں لے رہی ان آرگنائزیشنز کو بین کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور جو مسلمان گایوں کی تسکری کر رہی، کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہی، قانون توڑ رہی، تو ان کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کی جا رہی؟ صحیح طریقے سے اس معاملے کو کیوں نہیں نپٹا جا رہا؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہر اسٹیٹ کے ہر ڈسٹرکٹ میں کاؤ ویجیلنٹزم کے لیے پولیس تعینات کی جائے، لیکن یہاں تو ہر سال کھلے عام پرائیویٹ گینگز تعینات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اسد الدین اویسی صاحب قانونی و حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کرنے کی بجائے شاید مسلمانوں کے مرنے اور نیشنل لیول پہ بات جانے کے انتظار میں ہے تاکہ جلد سے تقاریر اور میڈیا ڈیبیٹ انٹرویوز دے کے کنڈیم کر سکیں۔ جب آپ سارے دیش میں مسلمانوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں تو یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے شہر اور اپنی ریاست کے مسلمانوں کی فکر کریں۔ جب آپ سارے دیش میں تقاریر کر کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اپنی ریاست اور اپنے شہر میں کانسٹیٹیوشن کے دھجیاں اڑانے والوں کو بھی روکنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔
جب آپ نیشنل میڈیا میں لنچنگ پر ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اپنی ریاست اور اپنے شہر میں مسلمانوں کی ہو رہی لنچنگ کو روکنا یہ بھی آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ جب آپ ہندوستان بھر میں جلسے تقاریر سے اخلاق کو مارے، پہلو خان کو مارے، جنید کو مارے، نصیر کو مارے پکارتے ہیں تو اپنی ریاست اور اپنے شہر میں کوئی اخلاق، پہلو خان، جنید اور ناصر جیسی موت نہ مرے، اس کی روک تھام کرنا بھی آپ کی اپنی اولین ذمہ داری ہے۔ برائے مہربانی اب ذرا یو پی، بہار، لداخ، چائنا، کشمیر، پاکستان، فلسطین زندہ باد یہ سب چھوڑ کے اپنے شہر واپس آئیے اور ہر سال بقرعید سے پہلے ہو رہی اس غنڈہ گردی کو روکنے کا کام کیجیے۔